السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طالبات، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقویٰ کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دارالصفا اسلامک انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ختم نبوت کورس کا پہلا سبق پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم پڑھیں گے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے نبیوں کی عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پوری ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی، یعنی تا قیامت نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا اضافہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان کو جز ایمان قرار دیا ہے، وہاں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کو بھی ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ پورے قرآن میں ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی نئے نبی کی وحی یا نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبوت اور رسالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد منقطع ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی نئے نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو قرآن جیسی جامع کتاب میں اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا۔ اب ہم چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گی جس میں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر ہونے والی وحی پر ایمان لانے کا ذکر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی پر ہونے والی وحی پر یا نئے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا کوئی ذکر، اشارہ کنایہ میں بھی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں ہے: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 3۔ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے پیغمبر، اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے۔ ان آیات میں بلکہ پورے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا ہی ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری اور اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، حجۃ الوداع کے موقع پر، دروز شریف میں اور معراج کے موقع پر بھی اس کا تذکرہ کروایا ہے۔ عالم ارواح میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو
اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو۔ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اس آیت کریمہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے کہ اگر وہ آخری نبی کسی دوسرے نبی کے زمانہ نبوت میں آ گئے تو اس نبی کو اپنی نبوت چھوڑ کر نبی آخر الزماں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یعنی عالم ارواح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عالم دنیا میں ختم نبوت کا تذکرہ۔ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ میں اس وقت بھی لوح محفوظ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر یوں فرمایا۔ حق تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جس کو بھی مبعوث فرمایا تو یہ عہد ان سے ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب ہند میں نازل ہوئے تو ان کو بوجہ تنہائی وحشت ہوئی تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور اذان پڑھی، اللہ اکبر 2 بار پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار پڑھا۔ آدم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں سے ہیں، آپ کے آخری بیٹے ہیں۔ عالم برزخ یعنی عالم قبر میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ قبر میں جب فرشتے مردے سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون سے ہیں، تو مردہ جواب دے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ والاسلام دینی ومحمد النبی وہو خاتم النبیین فیقولان لہ صدقات۔ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے کہیں گے کہ تو نے سچ کہا۔ عالم آخرت میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے روز شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو وہ کہیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی لیجئے قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا۔ حجۃ الوداع میں ختم نبوت کا تذکرہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا اے لوگوں نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پوری ہو چکی ہے۔ ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پوری ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری اور اہم ہے کہ عالم ارواح ہو یا عالم دنیا، عالم برزخ ہو یا عالم آخرت، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تذکرے کروائے ہیں۔ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 4۔
آیت نمبر 40۔ قرآن پاک میں 7 جگہ پر ختم کے مادے سے الفاظ آئے ہیں اور سبھی جگہ اس کے معنی ہیں۔ کسی چیز کو اس طرح بند کرنا کہ اندر والی چیز باہر نہ جا سکے اور باہر والی اندر نہ جا سکے، مثلا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا اور کفر ان کے دل سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہماری زیر بحث آیت میں بھی خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے، اب دائرہ نبوت میں نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دائرہ نبوت سے کوئی نبی باہر نہیں جا سکتا۔ احادیث مبارکہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں سے انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق میرے بعد نبوت نہیں۔ صحیح مسلم حدیث۔ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت میں جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ترمذی حدیث۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر منقطع ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ ان روایات سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی خاتم النبیین کی تشریح فرما دی ہے کہ میرے اوپر رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے اور میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا، یعنی نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ ویسے تو عقیدہ ختم نبوت کی تقریباً 210 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں، اس کے لیے پوری کتاب چاہیے، تو یہ شارٹ کورس ہے اس لیے چند ہی احادیث مبارکہ بتا رہی ہوں۔ اجماع صحابہ۔ امت کے نیک لوگ جب کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو اسے اجماع کہتے ہیں۔ اجماع دلیل شرعی ہے۔ اجماع کے کئی درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ درجہ صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ ختم نبوت ایک ایسا مسلمہ اور متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا۔ جب جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کا حکم دیا تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کلمہ گو ہے، اس کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو کفار سمجھ کر کفار کی طرح ان سے جہاد کیا، اور مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کی وجہ صرف اس کا دعویٰ نبوت تھا، کیونکہ ابن خلدون کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کی دوسری گھناؤنی حرکات کا علم اس کے مرنے کے بعد ہوا، اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ختم نبوت پر اجماع ہے۔ اجماع امت۔ عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت کے چند حوالے ملاحظہ فرمائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا، اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں، پس اس کا منکر یعنی اجماع امت کا منکر ہے۔ ملا علی کالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا امت کے اجماع سے کافر ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کا ایک واقعہ نقل کیا کہ اس کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خلیفہ نے وقت کے علماء جو تابعین میں سے تھے ان کے فتویٰ سے اس کو قتل کروا دیا۔ قاضی صاحب اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں
کہ اور بہت سے خلفاء سلاطین نے ان جیسے مدعیان نبوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، اور اس زمانے کے علماء نے ان سے اس فعل کے درست ہونے پر اجماع کیا ہے، اور جو شخص ایسے مدعیان نبوت کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔